بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری کہانی میں امبر اپنے آبائی وطن واپس پہنچ گیا ہے اور اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ فرعون کا بیٹا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ فرعون اخناتون کے بارے میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کہانی بھی پسند آئی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ وہ میری آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 22-23 برس تھی۔ اخناتون کا بڑا بھائی طاعون فرعون بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ امبر کا باپ تھا اور اسی نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کی کسی بھی ملکہ کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امبر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کی عقل مندی سے دریا کی لہروں پر بہتا ہوا رجال کے گھر جا پہنچا اور بچ گیا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اخناتون بڑا نرم دل، نیک اور رعایا کا ہمدرد بادشاہ تھا، مگر تاریخی اعتبار سے جو بات اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ یہ فرعون بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی فرعون گزرے تھے وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بجلی، بادل، پہاڑ، ستارے، سانپ اور سورج کے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ مندروں میں پرستش کرتے تھے۔ مصر کے پائے تخت تھیبس میں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں سورج کے ساتھ آگ، پانی، بجلی اور سانپ کے دیوتاؤں کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ اخناتون فرعون نے تخت پر بیٹھے ہی اعلان کر دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا بھی کہا کرتے تھے، اخناتون نے اعلان کیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ سورج، آگ، بجلی، بادل، سانپ بھی خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ خدا ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہستی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ آج سے ٹھیک 3300 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اخناتون فرعون نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا، کوئی اس کا ثانی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے پیدا کیا ہے۔ مصر کے فرعونوں کی پوری تاریخ میں یہ پہلا فرعون تھا جو توحید پرست تھا، یعنی جو ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوہ ملکہ نفریتی سے شادی کر لی اور کرناک شہر میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی جس میں کوئی بت نہیں تھا۔ اس میں وہ آسمان کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتا۔ اخناتون بڑے زبردست کردار کا مالک تھا۔ وہ ایک خدا کا پرستار تھا۔ وہ تخت و تاج کے علاوہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک بھی تھا، مگر ان چیزوں سے اسے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ اس نے اپنی تمام کنیزوں، لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام آپ ہی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے لوگوں کے پرانے مذہب یعنی بت پرستی کو خلاف قانون قرار دے کر بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا۔ اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے، خاص طور پر بتوں کے بڑے بڑے پجاری تو آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے ہی بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سر پر تھے، مگر اخناتون کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ مگر ان پجاریوں نے اندر ہی اندر اخناتون کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ امبر کے بچپن کا دوست کہرمان اب مصر کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اخناتون فرعون کا تختہ الٹ کر خود تخت پر بیٹھ جائے۔ وہ بڑی جدوجہد اور محنت کے بعد سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دربار کے سارے پجاری اخناتون کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے پجاریوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے پجاری کا نام اشمس تھا۔ ایک روز کہرمان نے اشمس کو اپنے ساتھ لیا اور رتھ پر سوار کروا کر شہر سے باہر انگوروں کے باغ میں لے گیا۔ یہاں انگور کی بیلوں کے سائے میں سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا تھا۔ دونوں چبوترے پر بیٹھ کے پجاری اشمس نے کہا، اے مصری فوج کے سپہ سالار کہرمان، آپ نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ کہرمان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اشمس، تمہیں تو معلوم ہے کہ فرعون اخناتون حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے مندروں میں ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اب ان مندروں میں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ ایک خدا اتون کی پوجا ہوگی۔ فرعون نے ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے ساری رعایا کو ناراض کر لیا ہے۔
کوئی پجاری ایسا نہیں جو فرعون کے حق میں ہو، اسے اچھا سمجھتا ہو۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کی توہین کی ہے۔ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے دیوتا ضرور دیں گے۔ کہرمان بولا، میں آسمانی دیوتاؤں کی طرف سے فرعون کو اس کے گناہ کی سزا دینا چاہتا ہوں کہ فرعون کو تخت سے اتار کر جلا وطن کر دیا جائے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو 100 سال بعد ہمارے مذہب کا کوئی نام لینے والا بھی دکھائی نہ دے گا۔ ارشمس گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کہرمان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے آبائی مذہب کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں یا تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ارشمس نے کہرمان کے دل کی بڑی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر کہرمان بھی بڑا چالاک تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا، مجھے مصر کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کا کھویا ہوا وقار پھر سے بلند کیا جائے، مندروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی پوجا ہو، گھروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی حمد و ثنا کے ترانے گونجے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ فرعون مصر کو تخت سے نہیں اتارا جاتا۔ میرا مقصد صرف فرعون کو تخت سے ہٹانا ہے۔ میری طرف سے کوئی فرعون آ جائے مگر وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے۔ ارشمس اندر ہی اندر سمجھ گیا تھا کہ کہرمان کو اپنے دادا کہ مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی غرض یا لالچ ہے تو صرف مصر کے تخت و تاج حاصل کرنے کا لالچ ہے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرعون کی مخالفت کو اپنی غرض کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے دل کی بات چھپائے رکھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مندروں میں پھر سے بتوں کی پوجا شروع ہو جائے اور اس کی حلوہ مانڈا چلتا رہے، فرعون چاہے کوئی بھی آ جائے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو کہرمان، اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مصر کے تمام پجاری تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی افراط ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ میں یہی چاہتا ہوں اور اسی پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد کہرمان بڑے پجاری کو لے کر واپس چل پڑا۔ محل میں فرعون اخناتون کے خلاف اندر ہی اندر ایک گہری سازش پکنے لگی۔ بڑے پجاری ارشمس اور سپہ سالار کہرمان نے تمام بڑے بڑے درباریوں کو فرعون کے خلاف سازش میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ فوج کا ایک طبقہ نیک دل فرعون کی انسانی ہمدردی اور اصلاحات سے بہت متاثر ہے، اس لیے کہ اس نے فوج کے بعض افسروں کی تنخواہیں بڑھا دی تھیں، ان کا راشن بھی دگنا کر دیا تھا، ان کے بچوں کے لیے دریائے نیل کے کنارے خوبصورت مکان بنوا دیے تھے۔ اس کے خلاف کہرمان نے اندر ہی اندر زہر پھیلانا شروع کر دیا کہ فرعون نے فوج کے ایک حصے کو رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی ہے۔ پجاریوں نے بھی فوج میں یہ بات عام کر دی کہ فرعون اخناتون سے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ امبر فرعون کی اصلاحات سے بہت خوش تھا۔ وہ اخناتون کی شرافت اور انسانی محبت کے جذبے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے خیال سے بہت متاثر تھا، مگر وہ محل سے باہر تھا اور بادشاہ کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کہرمان بادشاہ کے خلاف پجاریوں اور درباریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازش کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فرعون اخناتون کی یہ عادت تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر غسل کرتا، پاک صاف ہو کر نیا لباس پہنتا اور اکیلا ہی محل سے نکل کر دریا کنارے ریت کے ٹیلوں کے پاس جا کر زمین پر قالین بچھا کر خدا کی عبادت کرتا۔ کہرمان بادشاہ کی اس عادت سے باخبر تھا۔ اس نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنے ایک خاص رازدار فوجی کو کہرمان نے تیر کمان دے کر ریت کے ٹیلے کے پیچھے بٹھا دیا کہ جو ہی بادشاہ خدا کی عبادت کرنے بیٹھے وہ تیر کمان سے اسے ہلاک کر دے۔ امبر کو معلوم تھا کہ کہرمان فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور وہ نیک دل فرعون کو ہلاک کر کے خود مصر کے تخت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک روز وہ کہرمان کے دل کا راز معلوم کرنے اس کے گھر گیا۔ کہرمان امبر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے امبر کو مور کا بھنا ہوا گوشت کھلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ امبر نے جان بوجھ کر چہرہ اداس بنا لیا۔ کہرمان نے پوچھا، کیا بات ہے امبر، آج تم اداس نظر آ رہے ہو؟ امبر نے جھوٹ موٹ آہ بھری اور کہا، کہرمان تمہیں کیا بتاؤں، جب سے فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا پرانا مذہب نیست و نابود ہو جائے گا تو میرا دل غم کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اخناتون کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو تباہ کرے اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر
انہیں مندروں سے نکال دے۔ کہرمان بڑا خوش ہوا، یہ امبر بھی اس کا ہم خیال تھا اور فرعون اخناتون کے خلاف تھا۔ اس نے امبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس بات سے میں بھی پریشان ہوں اور ساری رعایا بھی پریشان ہے، سارے پجاری اور درباری پریشان ہے۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اخناتون ہمارے مذہب پر قاتلانہ حملہ کرے۔ قاتلانہ حملہ تو اس نے کر دیا ہے کہرمان۔ اس وقت مصر کے کسی مندر میں ہمارے مذہب کا، ہمارے دیوتاؤں کا ایک بھی بت نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے غفلت کی تو دیوتاؤں پر ہم پر قہر نازل ہوگا؟ قہر تو ضرور نازل ہوگا۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے پر عمل کر کے اپنے پرانے اور آبائی دین کو تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ کہرمان سوچنے لگا کہ وہ اپنی سکیم کے بارے میں امبر کو آگاہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ سوچنا رعایا کا کام ہے، پجاریوں اور درباریوں کا کام ہے۔ میں تو ایک سپاہی ہوں، میرا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم سوچو کہ تمہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پر سمجھ گیا کہ کہرمان اس کو دامن نہیں پکڑانا چاہتا۔ کہرمان بڑا چالاک تھا۔ امبر نے بات آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ امبر پریشان تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کہرمان نے نیک دل فرعون اخناتون کو قتل کروا کر وہ تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ اخناتون کو کہرمان کی ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کے پاس جا کر اپنا آپ ظاہر کر دے، اسے کہہ دے کہ وہی اس کا بیٹا ہے اور کہرمان کی سازش سے آگاہ کر دے۔ وہ رات کو بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور حویلی سے باہر نکل کر دریا کنارے ٹہلنے لگا۔ رات کے وقت جنگلی جانوروں کے خطرے کے خیال سے اس نے اپنا تیر کمان کندھے پر ڈال لیا تھا۔ رات بڑی خوشگوار تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس موسم کا اثر امبر کی طبیعت پر بہت اچھا پڑا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کنارے کافی دور نکل گیا۔ دریا نیل کا پانی بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اس میں سے ستاروں کا عکس جلملا رہا تھا۔ امبر ریت کے ٹیلوں کے درمیان ٹہلتا ٹہلتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی سفید لباس پہنے قالین پر بیٹھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے عبادت کر رہا ہے۔ ایک رتی بھی کھڑا ہے۔ اچانک امبر کو خیال آیا کہ کہیں وہ فرعون مصر اخناتون تو نہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ فرعون اکثر راتوں کو دریا نیل کے کنارے خدا کی عبادت کیا کرتا ہے۔ امبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور فرعون مصر جو خدا کی عبادت کرتے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال صحیح تھا، جس وقت کو وہ ریت پر بیٹھے عبادت کرتے دیکھ رہا تھا وہ فرعون مصر ہی تھا۔ فرعون دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گردن جھکائے قالین پر دو زانوں بیٹھا خدا کی عبادت میں مہو تھا۔ امبر کا دل بھی خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ امبر اس منظر کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا ایک سایہ ریت کے ٹیلے سے نکل کر فرعون کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امبر چکنا ہو گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ ریگتا ہوا فرعون کے عقب سے آگے چلا جا رہا تھا۔ امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں فرعون کے خلاف کوئی بھیانک سازش پر عمل تو نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ فرعون کے عقب میں پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے چمڑے کی پیٹھی میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا خنجر نکال لیا۔ امبر کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً 3 کمان میں جوڑ کر قاتل کا نشانہ باندھا۔ ٹھیک جب قاتل نے فرعون کو قتل کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ادھر سے امبر نے کمان کھینچ کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا قاتل کی پیٹھ پر جا کر لگا اور آر پار ہو گیا۔ قاتل منہ کے بل ریت پر گر کر تڑپنے لگا۔ امبر ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر فرعون کے قریب آ گیا۔ فرعون کو ابھی تک کوئی خبر نہ تھی کہ اس پر قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ اس نے عبادت سے فارغ ہو کر امبر کو ایک اور سپاہی کو زمین پر مرے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اس کو کس نے مارا؟ امبر نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ امبر نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے امبر کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میری جان بچائی ہے نوجوان، بولو تم کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اس لیے میں مصر کا بادشاہ فرعون ہوں۔ امبر نے ایک بار پھر جھک کر اداب کیا اور کہا،
آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے جہاں پناہ، رب عظیم کا شکر ہے کہ میں اتفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلا اور آپ کی جان بچ گئی۔ فرعون اخناتون نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی انسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس نے مجھے موت سے بچانا چاہا اور تمہیں میرے پاس تیر کمان لے کر بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عنبر جہاں پناہ۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں حکیم ہوں جہاں پناہ، جڑی بوٹیوں سے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے شاہی حکیم ہو، کیا تمہیں یہ عہدہ قبول ہے؟ عنبر اسی موقع کی تلاش میں تھا، جھٹ کورنش بجا لا کر بولا، اس سے بڑھ کر میری عزت افزائی اور کیا ہوگی جہاں پناہ، میں آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا۔ فرعون نے اپنی انگوٹھی اتار کر عنبر کو دیتے ہوئے کہا، صبح تم محل میں آ جانا، یہ انگوٹھی تمہیں بغیر کسی رکاوٹ کے میرے پاس پہنچا دے گی۔ فرعون اخناتون رتھ پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیا۔ عنبر تھوڑی دیر وہاں کھڑا سپاہی کی لاش کو دیکھتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرے رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص نے اس سپاہی کو فرعون کے قتل کے لیے بھیجا ہے وہ یہاں پہنچنے والے ہوں۔ عنبر وہاں سے ہٹ گیا اور ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں میں سے گزرتا دریا کنارے سے ہو کر اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ حویلی میں واپس آ کر وہ باقی ساری رات اس واقعے پر سوچتا رہا۔ یہ اس کی خوش بختی تھی کہ فرعون نے خود اسے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محل میں کس طرح داخل ہو۔ وہ بڑی بےتابی سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کہانی کو لائک کیجیے گا، مجھے کمنٹ میں لازمی آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔